अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने 7वीं क्लास के बच्चे ने ये वीडियो क्लिक कर ली है, उसके यूँ समझ लें कि 50 में से 50 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम तमाम के तमाम MCQs करेंगे। और ना सिर्फ करेंगे बल्कि मैं आपको याद करवाऊँगा। वैसे तो कर ही लेंगे, अगर आपने ये वीडियो सुन ली तो आपका यूँ समझ लें 50 के 50 नंबर का पेपर डन हो जाएगा, इसकी गारंटी है इंशाल्लाह। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो आपने सुननी है। आप सुनते जाओगे, आपको चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। एट द एंड वीडियो के आपने बेटा बताना है कि जी हमें याद हो गया है कि नहीं हो गया, और आप कहेंगे इंशाल्लाह कि जी सर बिल्कुल हमें याद हो गया, और इंशाल्लाह यही चीज़ें आपके पेपर के अंदर आएंगी। बेटा वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि आपके अगले साल 8 के बोर्ड के पेपर होंगे, और उसकी हम शुरू साल से इस चैनल पे तैयारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप भी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं 8वीं में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलें जी, MCQ से चीज़ों को शुरू करते हैं। जी बेटा, तो मेरा पहला MCQs है, सूरह नज़ात की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम तैयारी करते हैं। यानी वैसे तो हम किसी की चीज़ की भी तैयारी कर सकते हैं, जिहाद, इम्तिहान और सफ़र की, लेकिन सूरतुन नज़ात में जो है वो आखरत की तैयारी का जिक्र है, ठीक है। ये बेटा सुनते जाए, एक एक करके रिपीट होंगे, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो सूरह नज़ात, आखरत की तैयारी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन है, फ़िक्र आखरत पैदा करने के लिए हमें मुताला करना चाहिए। तो बेटा सूरह अनफ़ितार में आखरत का ज़िक्र है, ठीक है। तो ये अनफ़ितार, आखरत, खे से आपने फ़े खे से याद रखना है। तो आगे चीज़ें ये रिपीट होंगी इंशाल्लाह, हम आगे करेंगे। इंसान की पैदाइश का मकसद बयान किया गया है। बेटा सूरह तारिक में ना, इसमें सूरह तारिक में इंसान की पैदाइश का मकसद बयान किया गया है, ठीक है। काफ मकसद और तारिक, ठीक है, इस तरह याद रखना है आपने। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को झुटलाया था। जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी वो कौम समूद कहलाती है, ठीक है। कौम समूद किस नबी की उम्मत थी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की, ठीक है। कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, इस कौम ने झुटलाया था। सूरह मुबारक को पढ़ने वाला शान नबूवत की अहमियत से रोशनास होता है। अच्छा बेटा, सूरह अलम नशरह, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में ये सूरत थी। अलम नशरह लक, उसमें मतलब ये हजूर सल्लम की शान बयान की गई है, तो इसमें सूरह अलम नशरह इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है, कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया। बेटा हम सबको ही पता है इस चीज़ का, तो शब कदर को जो है ना, ये कुरान जो है लोहे महफूज से दुनिया में नाजिल किया गया था। इसके बाद है, सूरह तकासुर के मुताबिक इंसान की आखरत से गफलत की वजह है। हम क्यों आखरत से गाफिल हो गए हैं? माल की मोहब्बत में। इसके बाद है, मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए आदी हो जाते हैं। किसके आदी हो जाते हैं? कुर्बानी के। सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी ही है, ये सुन्नत इब्राहिमी है जो हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है। इससे आपने याद रखना है। इसके बाद है, जादूगरों के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने शक्ल इख्तियार कर ली थी अज़दहा की। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो असा यानी डंडा फेंका तो वो अज़दहा बन गया, बड़ा सांप बन गया। अल्लाह ताला ने नबूवत के साथ बादशाहत भी अता फरमाई थी। बेटा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत भी, नबी भी बनाया और बादशाह भी बनाया था। सूरह नबा में हकीकत बयान की गई है, आखिरत की बयान की गई है। सूरह तकवीर में लपेट दिए जाने का जिक्र है। किसको? सूरज को। सूरज को लपेट दिया जाए। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है, ऊँट, पहाड़, आसमान और ज़मीन का जिक्र है। सूरह गाशिया में जिक्र है, ठीक है। किस में जिक्र है? सूरह गाशिया में। सूरत मुबारक जिसके शुरू में रात की कसम उठाई गई, बेटा लैल रात को ही कहते हैं, लैलातुल कदर नहीं कहते हम, तो लैल रात को कहते हैं, तो रात से लैला को लैल याद रखना है हमें। सूरत 3 के मुताबिक अल्लाह ताला ने बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है, इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है। सूरह ज़िलज़ाल की पहली आयत में जिक्र किया गया, ज़िलज़ाल से ज़लज़ला याद रखना है, ज़लज़ले की। सूरह हमज़ा के इब्तदाई हिस्से में कबाहत बयान हुई है। हाँ वो कि हुमाज़तिल लुमाज़ती, यानी ताना देने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले। तो हुमाज़त आपने अल्फाज मायनी में भी देखा होगा, इसका मानी ताना जनी करना, इसकी कबाहत बयान की गई है।
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہمیں فرما برداری سکھاتی ہے والدین کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ بیٹا مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں، تو انہوں نے کہا باجی دیر نہ کرے، تو والدین کی، ٹھیک ہے۔ جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے شکل اختیار کر لی اژدہا کی، پہلے کر چکے ہیں، دیکھیں اب ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زریں بناتے تھے لوہے کی، وہ لوہے پہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی، کہا جاتا ہے کہ وہ لوہا پگھل جاتا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ سے موڑ کے جو چیز بنانا چاہتے تھے بنا دیتے تھے۔ سورۃ النزاعات میں فرشتوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ روح کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، روح کھینچنا یہ صفت ہے۔ سورہ مطففین کی تعلیمات کے مطابق ہمیں عملی زندگی میں بچنا چاہیے، ناپ تول کی کمی سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، مطففین میں ناپ تول کی کمی۔ سورہ بروج میں تذکرہ کیا گیا ہے، اصحاب الخدود کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس کا؟ اصحاب الخدود۔ اس کے بعد ہے سورہ فجر میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فجر میں بیٹا کہا گیا کہ یتیموں کے ساتھ نا اچھا سلوک کرو، اور جو مانگنے والے ہیں یا ان کو جھڑکو نا، تو یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا بھی ایک صورت ہے، شکر گزاری کی صورت ہے یہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم نعمت کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی سورہ عادیات کے مطالعے سے پالتو جانوروں میں سے اہمیت واضح ہوتی ہے گھوڑے۔ سورہ عادیات میں وہ گھوڑے کا ذکر ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی قسم جو اٹھاتے ہیں سم مار کے اور جنگ میں چلتے ہیں، تو یہ سورہ عادیات میں گھوڑوں کی قسم، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ، یہ ہم نے ترجمے بھی آیا ہے، قیامت کے دن دھنکی ہوئی اون کی طرح کیا ہو جائیں گے؟ پہاڑ ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے کر ہمیں سبق سکھایا اطاعت کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہ کر دو۔ اس کے بعد ہے جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے شکل اختیار کر لی اژدہا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زریں بناتے تھے لوہے کی۔ سورہ نبا میں حقیقت بیان کی گئی ہے، آخرت کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مطففین کی تعلیمات کے مطابق ہمیں عملی زندگی میں بچنا چاہیے ناپ تول کی کمی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں تلاوت فرماتے تھے سورۃ الاعلیٰ کی، ٹھیک ہے، یہ شارٹ کوسچن میں بھی ہے، تو سورۃ الاعلیٰ کی کب تلاوت ہوتی تھی؟ عیدین اور جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ وہ سورۃ مبارکہ جس کے شروع میں رات کی قسم اٹھائے گی، تو سورہ رات کہتے ہیں لیل۔ علم کی اہمیت کا اظہار ابتدائی آیات سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ سورہ علق۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا شب قدر کو۔ قیامت کے دن دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہمیں فرما برداری سکھاتی ہے، کس کی؟ والدین کی۔ جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے شکل اختیار کر لی اژدہا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سورۃ النزاعات کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم تیاری کرتے ہیں، کس کی؟ نزاعات، آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ سورہ انشقاق کا مرکزی مضمون ہے انشقاق، شق القمر، یعنی قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اونٹ، پہاڑ، آسمان اور زمین کا ذکر کس میں ہے؟ سورہ غاشیہ میں ہے۔ سورہ فجر میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے یتیموں کے ساتھ۔ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والا شان نبوت کی اہمیت سے روشناس ہوتا ہے۔ کس میں شان نبوت یعنی اللہ کے رسول کے، اللہ کے نبی کی شان ہے؟ سورہ علم نشرح میں۔ سورہ عادیات کے شروع میں تیز دوڑنے صفت بیان کی، تیز دوڑنا ہے تو وہ گھوڑے کی ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کی آزمائش کے بعد کیا تعمیر کیا؟ بیت اللہ کی تعمیر کی، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے کا مقصد کیا تھا؟ تورات عطا کی، یعنی کوہ طور پر بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں تورات عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا لوہا، یہی جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا بات۔ سورہ نبا میں حقیقت بیان کی گئی ہے، آخرت کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ سورہ تکویر میں لپیٹ دیے جانے کا ذکر ہے، سورج کو لپیٹ دیے جانے کا ذکر ہے۔ سورہ بروج میں تذکرہ کیا گیا ہے، اصحاب الخدود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تھا کس نے؟ قوم سمود نے جھٹلایا تھا۔ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والا شان نبوت کی اہمیت سے روشناس ہوتا ہے سورہ علم نشرح کی۔ سورۃ العادیات کے مطالعے سے پالتو جانوروں میں سے اہمیت واضح ہوتی ہے، کس کی؟ گھوڑے کی۔ سورۃ العصر کی تعلیمات انسان کے لیے کافی ہیں، یہ قول ہے امام شافعی کا بیٹا قول ہے یہ۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت ہمیں فرمانبرداری سکھاتی ہے والدین کی۔ جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسا نے شکل اختیار کر لی؟ اژدہا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زیریں بناتے تھے لوہے سے۔ اچھا بیٹا، اس میں دیکھیے گا کچھ ایم سی کیوز جو ہمارے، باقی تو تقریباً سارے ہی رپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن جو ہم نے ابھی نہیں کیے وہ دیکھ لیں۔ اس میں حق کو قبول کرنے کے لیے دلی بصیرت کو ضروری قرار دیا گیا ہے سورہ عبس میں، یہ بھی کر لیا ہے۔ انشقاق میں قیامت کے وقوع پذیر کا یہ بھی کر لیا ہے، یتیموں کے ساتھ یہ بھی کر لیا ہے۔ علم کی اہمیت کا اظہار ابتدائی آیات سے ہوتا ہے، سورہ الگ کی ابتدائی آیات سے ہوتا ہے۔ زلزلے کا بھی کر لیا، حمازت کا بھی کر لیا، والدین کا بھی، ہاں یہ والا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہمراہ ہجرت کی، مدین کی، ٹھیک ہے، کہاں کی؟ مدین کی، مدین یا مدین جو بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام وہی لوہا۔ تو اس میں بیٹا یہ 3 ایم سی کیوز ایسے ہیں جو ہم نے ابھی نہیں کیے تھے، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں۔ حضرت سورہ نزات میں کن فرشتوں کا روح کھینچنے کا یہ بھی ہو گیا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا یہ بھی ہو گیا، اصحاب الخدود بھی ہو گیا، لیل بھی ہو گیا، شکر گزاری کا بھی ہو گیا ہے، زلزلے والی بھی ہو گیا ہے، مال کی محبت والا بھی ہو گیا، بیت اللہ کی تعمیر والا، ہاں یہ نہیں کیا۔ فرعون اور اس کی قوم کو عبرتناک سزا ملی ڈوبنے کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام زرے بناتے تھے لوہے کی، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ساری محنت صرف اس لیے کہ آپ کا ایک بھی ایم سی کیوز غلط نہ ہو۔ تو بیٹا ابھی بھی اگر ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کرے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ 8ویں کی ہم تیاری کر سکیں۔ بیٹا کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کبھی پہلے آپ نے اس طرح ایم سی کیوز یاد کیے ہیں، اور انشاءاللہ آئیں گے بھی یہی آپ کے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں بیٹا، یہ آخرت والا کر لیا، سورج والا بھی کر لیا، اصحاب الخدود یہ نہیں کیا۔ ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کہاں پہ؟ مسجد حرام میں۔ زلزلے والا ہو گیا، یہ بھی اژدہا داؤد علیہ السلام والا یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے ابھی رہتے ہیں وہ ہم نے کر لیے۔ یہ لے جی، یہ آخری ہے، اور انشاءاللہ آپ کا کل پیپر سارے کا سارا یہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو کل اسی چینل کو آپ ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے۔ آخرت کی، سورج کو غاشیہ میں، یتیموں کے ساتھ، ہاں یہ نہیں کیا۔ سورہ 3 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر لیا، بہترین صورت میں پیدا فرمایا انسان کو، گھوڑے کی تانہ زنی، والدین، اس میں کون سا تھا؟ یہی ہوگا پھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہمراہ ہجرت کی، مدین کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیٹا آپ کے سارے ایم سی کیوز۔ اب جاتے جاتے بیٹا لائک اور اچھا سا کمنٹ بتائیں کہ کیسا مزہ آیا آپ کو کہ نہیں آیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔